الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام نازا ہے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے نازا ہے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے اے کاروان شوق اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے یہ فرمان خدا گے گودھرا والوں غور سے سن لو یہ فرمان خدا ہے دنیا والوں غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب
بہت سخت ہے، نماز سے مت کہو، قرآن سے مت کہو، نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک اخلاص کے ساتھ، ادب سے، عظمت سے درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ درود شریف کے کیا کہنے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر، اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر۔ اور درود شریف تو بہت زبردست عبادت ہے، بہت قیمتی وظیفہ ہے۔ جتنے اللہ والے گزرے، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء عظام ہو، محدثین ہو، مشائخین ہو، فقہا ہو، مصنفین ہو، جتنے بھی اللہ والے گزرے، سب کا متفقہ وظیفہ درود شریف۔ جتنے اللہ والے ہیں سب درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، اور جتنے اللہ والے قیامت تک آئیں گے یہ سب درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا ہے، اور بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف ایسا جامع، ایسا قیمتی اور ایسا زبردست عمل ہے کہ بندہ جب درود شریف پڑھتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول۔ مثال کے طور پہ بندے نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو درود شریف ایسا جامع عمل ہے کہ نیکی لکھنے والا بھی مشغول اور گناہ لکھنے والا فرشتہ بھی مشغول۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھ رہا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ 10 گناہوں کو مٹا رہا ہے، اور بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 10 درجے اللہ بلند فرماتے ہیں۔ ایک ایک درجہ یہ دنیا کے ایک ایک مالے کی طرح نہیں ہے، ایک ایک درجہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اور بہت ہی زیادہ مختصر ہے۔ اچھا مختصر بھی ہے اور قیمتی بھی ہے۔ فرمایا ہاں ہاں ہاں، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، لامحدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی، اس لامحدود زندگی کا دار و مدار اسی مختصر سی زندگی پر ہے۔ اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا،
اگر اس مختصر سی زندگی میں ہم نے اول وقت میں نماز پڑھی، کوالٹی والی نماز پڑھی، اللہ کو پسند آ جائے ایسی نماز پڑھی، اگر اس مختصر سی زندگی میں ماؤں بہنوں نے پردے کا اہتمام کیا، تسبیحات کو پڑھا، اللہ کے قرآن کو پڑھا، اپنے شوہر کی خدمت کی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی اور آخرت کی تیاری کر کے چلی گئی، تو میری دینی ماؤں بہنوں، اللہ پاک ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے اس میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا 6-7 باتیں آج کی مجلس میں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، ذرا دھیان سے سننا، دل کے کانوں سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ اگر عمل ہو جائے گا نا تو زندگی میں بہار آ جائے گی، اگر عمل ہو جائے گا زندگی پر رونق ہو جائے گی، اگر عمل ہو جائے گا نا تو آپ مجھے دعا دیتے رہو گے، اگر ثاقب عمل کرے گا تو ثاقب کا فائدہ، یہاں بیٹھا ہوا مرد حضرات کا مجمع اگر یہ عمل کرے گا ان کا فائدہ، اگر آپ لوگ عمل کرو گے آپ کا فائدہ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پہلی بات یہ ہے، یہ طے کرو کہ روزانہ پابندی سے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ تھے، وہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے، وہ روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ممبئی میں ابھی ایک بزرگ موجود ہے، وہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، روزانہ 12,000 مرتبہ۔ کیا بات ہے کہ ان کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے، ان کے چہرے پر سکون، اطمینان اور امن و امان کے آثار۔ ہمارے حضرت روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھتے تھے، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ حضرت پورا دن درود شریف کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر کیا شاندار موت آئی، 22واں روزہ، عصر کا وقت، 23ویں رات حضرت کو سپرد خاک کیا گیا اور اس شان کے ساتھ گئے۔ ہاں جو اللہ والے مرد ہوتے ہیں، جو اللہ والی عورتیں ہوتی ہیں، ان کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا کرتا ہے۔ ان کی شادی میں جتنا مجمع نہیں ہوتا، ان کے جنازے میں اس سے کئی گنا زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ کیا بات ہے کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، ذرا شان سے نکلے۔ یہ کون جا رہا ہے کہ اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے کہ نبی کی نقل اتارنے والا جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے کہ دنیا کی رنگیلیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے کہ جس کے پیشانی پر سجدے کا نور ہے، یہ وہ جا رہا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، میں نے کئی لوگوں سے ملا اور کتنے اللہ والوں سے ملا، وہ درود شریف کا اہتمام کرتے تھے۔ کل ہی ہماری قریبی رشتہ دار کی ایک عورت کچھ بات پوچھنے کے لیے میرے پاس آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ چاچی آپ درود شریف پڑھا کرو۔ کہنے لگی بیٹا 20 سال کے قریب کا عرصہ ہوا، روزانہ 5,000 مرتبہ تیری چچی پابندی سے درود شریف پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ 5,000 مرتبہ، 15-20 سال سے قریب کا عرصہ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر آپ استغفار بھی کیا کرو، استغفر اللہ بھی پڑھا کرو۔ کہنے لگی بیٹا وہ بھی 5,000 مرتبہ 15-20 سال سے پڑھتی ہوں، گزشتہ کل کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو ایک پریشانی تھی، میں نے کہا ایک کام کرو، آپ 4 بجے مصلی بچھاؤ، 4:15 بجے تک انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا کئی سال ہو گئے، 4 بجے کے قریب اٹھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، اس کے بعد آدھا گھنٹہ دعا کرتی ہوں، پھر یہ معمول پڑھتی ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر فلاں تسبیح پڑھتی ہوں، پھر اشراق تک مصلی پر بیٹھی رہتی ہوں، پھر اشراق پڑھتی ہوں۔ تو میری گردن جھک گئی شرم سے، اور میں نے ان سے کہا کہ پھر تو آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اتنی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اتنا استغفار کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جن کو اپنی موت یاد ہے، جن کو اپنی قبر یاد ہے، جن کو دنیا سے جانا یاد ہے، یہ دنیا کا مطلبی ہونا یاد ہے۔ وہ دنیا سے دل لگانے کو تیار نہیں، وہ اس دنیا کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرنے کو تیار نہیں، وہ نمازوں کو ٹال کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ کچا پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔
کیا بات ہے، موت یاد ہے، قبر یاد ہے، مرنا یاد ہے، پتہ ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ بھی پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، موت تو آئے گی، ملک الموت میرے پاس بھی آئیں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ او میری دینی ماں بہنوں، کیا وہ عورتیں آپ کو یاد نہیں جو آپ سے باتیں کیا کرتی تھی، آپ سے ملا کرتی تھی، آپ کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی تھی، ان کی فون پر آپ سے بات چیت ہوتی تھی، وہ بھی آپ کی طرح اچھے کپڑے پہنتی تھی، اچھے مکان میں رہتی تھی، پھر کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں؟ ان کا انتقال ہوا، واٹس ایپ پر ان کی انا للہ کی خبریں آئی، پھر کیا وہ دن یاد نہیں کہ آپ نے انہیں کفن میں لپٹا ہوا دیکھا؟ پھر کیا وہ دن یاد نہیں کہ گھروں سے ان کے جنازے اٹھے اور پھر ان کو قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور وہ عورتیں آج تک دوبارہ لوٹ کے نہیں آئی، وہ عورتیں آج تک دوبارہ لوٹ کے نہیں آئی۔ میری دینی ماں بہنوں، 60 70 80 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا، اگر یہ دنیا کا نظام آگے چلا پھر 60 70 80 سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا ثاقب کی بات، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آئے تھے کس نے کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے کون کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتا، جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا، جب دنیا سے جائیں گے تو کون اپنی گود میں اٹھا کر جولی کے اندر رکھے گا نہیں پتا۔ ہاں ساتھ کیا لے جائیں گے؟ فرمایا انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، دبئی میں درہم چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی کیا ہے؟ فرمایا کہ اچھے اعمال ہے۔ میری دینی ماں بہنوں، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، اس دنیا میں بہت سی عورتیں وہ ہیں جو پریشان حال ہے، بہت سی عورتیں وہ ہیں جو فٹ پاتھ پر سوتی ہے، بہت سی عورتیں وہ ہیں جن کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، بہت سی عورتیں وہ ہیں جو بھیک مانگ کر فقیر بن کر اپنی زندگی گزار رہی ہے، بہت سی عورتیں وہ ہیں جو جھونپڑے میں رہتی ہے، بہت سی عورتیں وہ ہیں جن کے پاس صحیح معنوں میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میری دینی ماں بہنوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ یہاں سے اس عاجز کی کچھ باتیں ذرا دل سے سننا۔ کچھ وقت پہلے سورت میں باپ بیٹا اور ساس بہو یہ اکٹھا رہتے تھے، کیا ہوا؟ بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بہو عدت میں آ گئی، اب اس گھر میں صرف ایک مرد سسرے تھے، خسر تھے، 1.5 مہینے کے بعد خسر کا بھی انتقال ہو گیا، سسرے کا بھی انتقال ہو گیا، ساس بھی عدت میں آ گئی۔ ابھی کچھ وقت پہلے دونوں کی عدت ختم ہوئی، ان سے پوچھو مرد کس کو کہتے ہیں؟ جس نے اپنے گھر میں، جس بہو نے شوہر کا بھی جنازہ دیکھا ہو، خسر کا بھی جنازہ دیکھا ہو، جس ماں نے اپنے گھر میں 1.5 مہینے میں اپنے شوہر کا بھی جنازہ دیکھا ہو، اپنے جوان بیٹے کا بھی جنازہ دیکھا ہو، ہاں گھر میں اب کوئی مرد نہ بچا، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ افریقہ میں
ایک گھر میں 11 لوگوں کا انتقال ہو گیا، ایک گھر سے 11 جنازے اٹھے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے، سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے یہاں نوساری میں 5 لوگ ابھی جو ہیں وہ دریا کے اندر ڈوب گئے، 5 لوگ کمکوتر کے قریب، ابھی 4 دن پہلے، ان میں ایک کی میت تو ابھی تک ملی نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ ایک رکشہ میں 5 گھر کے لوگ اور 5 بچے آئے تھے، تو بیٹا جو تھا اس کی ابھی شادی ہوئی تھی 1.5-2 مہینے پہلے، اس کا پیر پھسلا، اس کی ماں بچانے گئی، اس کی ماں کا پیر پھسلا، اس کی بیوی بچانے گئی، اس کی بیوی کا پیر پھسلا، جو دوسری 2 ان کی بہویں تھی ان کا پیر پھسلا، 5 ایک ساتھ پانی میں چلی گئی، 5 بچے بچ گئے۔ ایک رکشہ میں گھر کے 10 لوگ آئے تھے، 5 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے، 5 گھر والے اللہ کو پیارے ہو گئے، 5 بچے رہ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر کیا گزرتی ہوگی جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری ماں دنیا میں نہ رہی، ان گھر والوں پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم پریشان ہیں، نا ذرا دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ہمارا جیسا خوشحال کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمیں عافیت بخشی ہے، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، کتنے لوگ ہیں جو پریشان حال ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو خوشحال رکھا ہے۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کا موقع ملے گا، اور شکریہ ادا کرنے والے بہت تھوڑے سے بندے ہیں۔ اس کو بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ان تھوڑوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا آسان نسخہ، نعمتوں پر شکر کرے اور مصیبتوں پر صبر کرے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس پر شکر کرتے چلے جاؤ، اور جو مصیبتیں ہمارے پاس ہو، جو مصیبتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہو، اس پر صبر کرتے چلے جاؤ۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ ہمارے یہاں صورت میں بیوہ فنڈ کے لوگ ہیں، خدمت خلق ایک گروپ ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو وہ بیواؤں کی تلاش میں نکلتے ہیں، کون بیوہ ہے، کون پریشان حال ہے۔ تو ایک گھر میں دروازے کو دستک دی، دروازہ کھولا تو ایک لڑکی نے دروازہ کھولا، 14 سال کی عمر، اور 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ۔ سلام کیا، کہا بیٹی ٹھیک ہو؟ کہا جی الحمدللہ۔ یہ کون ہے یہ 3؟ تو کہا میرے بھائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ آپ بڑی بہن ہو، یہ تینوں آپ کے بھائی ہیں، ابھی گھر میں آپ اکیلے ہو؟ کہا جی ہاں ہم اکیلے ہیں۔ تو آپ کے ابو کہاں ہیں؟ اس نے کہا چچا جان 3 سال پہلے میرے ابو کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا 3 سال پہلے تیرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ بیٹا آپ کی امی کہاں ہے؟ اس نے دبی آواز میں کہا چچا جان 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا، نہ میرا ابو ہے نہ میرا امی ہے، تو گھر میں آپ کے ساتھ اور کون بڑا رہتا ہے؟ چچا جان کوئی نہیں، میں میرے 3 بھائیوں کو لے کر کے رہتی ہوں۔ اچھا پھر کھانے پینے کا کیا نظم ہوتا ہے، آپ کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی صبح مانگنے کے لیے جاتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں، اور رات میں اڑوس پڑوس والے کچھ دیتے ہیں تو سوکھا روکھا کھا لیتے ہیں، اور ہم لوگ چاروں اسی گھر میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات سونے کے وقت اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی، معصوم بچے اپنی بہن سے پوچھتے ہوں گے کہ بہن میرا امی کہاں ہے، بہن ہماری امی کہاں ہے، ہمارے ابو کہاں ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں آپ اندازہ لگاؤ اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اور جب تینوں چھوٹے چھوٹے بھائی کو وہ سلا دیتی ہوگی، پھر اس کی آنکھیں کوئی بڑے کو گھر میں تلاش کرتی ہوگی، کاش میرے ابو ہوتے، کاش میری ماں ہوتی۔ اور آج تو عجیب حال ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہے، ہم قدردانی کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں،
ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس ہیں، ہم ان کی تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو وہ ماں کے چار بچے ہیں، ماں باپ دنیا میں نہ رہے۔ میری دینی ماں بہنوں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہو نا، انہیں ایصال ثواب کرو، ان کے لیے اللہ کے سامنے رو، ان کے لیے اللہ کے سامنے تڑپو، ان کے لیے اللہ کے سامنے مغفرت مانگو۔ اور اگر ماں باپ موجود ہو انہیں ایصال ثواب، اگر ماں باپ موجود ہو ان کی خدمت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے سامنے نہ بولو، ہمیشہ ان کے سامنے ادب سے پیش آؤ، ان سے آگے نہ چلو، ان سے پہلے نہ بیٹھو، ان کو جو گوشت کی بوٹی پسند ہو وہ نہ کھاؤ۔ ماں باپ کی موجودگی میں موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ، ماں باپ کو اہمیت دو، ماں باپ کو اہمیت دو۔ فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہو اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی اور اولاد کو والدین کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھے۔ ماں باپ بچوں کو شہزادوں کی طرح رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھے۔ آج اگر ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے، کل کو اٹھ کے ہماری اولاد بھی ہماری قدر کرے گی۔ ایک بزرگ اپنی امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے، کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، ان کے احترام میں نہیں بیٹھتا۔ او میری دینی ماں بہنوں، اللہ پاک نے یہ جو زندگی دی ہے اس کی قدر کرو، اس کو وصول کرو۔ درود شریف کے متعلق ایک واقعہ یاد آیا، عرض کر دوں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے، سارے مراحل حل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ درود شریف کے پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ میں مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مدینہ منورہ کا نام آتا ہے میرا دل ایک محبت سے بھر جایا کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے وہاں پڑھائی کا موقع دیا، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ آخری مرتبہ جب میں مدینہ منورہ پڑھائی کے لیے گیا تو مجھے جو کمرہ ملا، باری کھولتا تھا، کھڑکی کھولتا تھا، گنبد خضرا کا سہانا منظر مجھے اپنے کمرے سے نظر آتا تھا۔ وہ لمحات تو بھول نہیں سکتا۔ آپ دعا کریں اللہ پاک ہمیں بار بار وہاں کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ جانا چاہتے ہو کیا کرو؟ اپنی طلب اللہ کو بتاؤ، فرض نماز کے بعد دعا کرو، اللہ میں اپنی فیملی کے ساتھ حج میں عمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ اپنے گھر میں ایک گلہ بناؤ، کبھی 10 روپے، کبھی 5 روپے، کبھی 50 روپے، اللہ اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے شوہر سے ڈلواؤ، اپنے بچوں کے ہاتھ میں دو، بیٹا 5 روپے ڈال، عمرے میں جانا ہے، کجیمہ جانا ہے، چل تیرے ہاتھ سے ڈال، اور اللہ سے کہ اللہ ہمیں عمرے پر لے جاؤ۔ آپ شروع کر کے تو دیکھو، اپنی طلب تو بتاؤ، پھر دیکھو اللہ کے یہاں سے کتنی جلدی بلاوا آتا ہے۔ اللہ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ کیا کہنے مدینہ منورہ کے، کیا کہنے وہاں کی صبح کے،
کیا کہنے وہاں کی شام کے شاعر نے کہا یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا گے نام مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی حضرت میری بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا ایک کام کر، رات سونے سے پہلے تو 4 رکعت نفل پڑھ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ اور تو درود شریف پڑھتی پڑھتی سو جا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ تجھے تیری بیٹی خواب میں نظر آئے گی۔ اس نے عمل کیا اور سو گئی، اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھا کہ بیٹی کو قبر میں سخت عذاب ہو رہا ہے، بیٹی عذاب قبر کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، مچل رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے۔ اب ماں باپ تو بچوں کو دنیا میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاتے، تو قبر میں اگر کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ لے، آپ اندازہ لگائیں اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، کبھی اپنے بچوں پر ایسی بھی تو نظر ڈالو کہ ایک دن یہ میرے بچے کا انتقال ہوگا، ایک دن یہ میرے بچے کا جنازہ اٹھے گا، ایک دن اسے بھی قبر میں دفن کیا جائے گا۔ یاد رکھنا نہ اس دنیا میں ہم رہیں گے، نہ ہمارے بچے رہیں گے، نہ ہماری فیملی رہے گی، نہ گودرا رہے گا، نہ گودرا والے گودرا میں رہیں گے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ کوئی پہلے کوئی بعد میں جا رہا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں جا رہا ہے، ہماری باری آنے والی ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، انہیں اللہ کے راستے میں بھیجو، انہیں اللہ والوں کی صحبت میں بھیجو۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، وکیل بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، ہاں میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنے گھر کے ماحول کو دینداری والا ماحول بناؤ اور اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کرو اور اپنے بچے کو سمجھاؤ بیٹا پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو ڈاکٹر ہے، پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو تاجر ہے، پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو انجینئر ہے، پہلے تو مسلمان ہے بعد میں تو پروفیسر ہے، تو جو بھی ہے پہلے تو مسلمان ہے۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے اور یہ اولاد ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ ہاں جب بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل اور پروفیسر بن جاتے ہیں تو ماں باپ ادب سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اور جب بچے حافظ، عالم، قاری، مفتی بنتے ہیں تو بچے ادب سے بات کرتے ہیں کہ کئی والدین ناراض نہ ہو جائے۔ دنیاوی تعلیم سے بچہ آگے بڑھتا ہے تو ماں باپ ادب سے بات کرتے ہیں، اور دینی تعلیم سے بچہ آگے بڑھتا ہے تو پھر بچہ ادب سے بات کرتا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو دفتر پیچھے بھرا کر کے لے جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ پڑھائی میرے ساتھ آنے والی نہیں۔ ایک چھوٹا بچہ مکتب میں بھی آتا ہے تو تختی اپنے سینے پر لیے آتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ پڑھائی میرے ساتھ جانی ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ یوں فرمایا مطلب کی ہے دنیا ساری، مطلب کے
ہیں سب سنساری، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، ہمیں یہ دنیا بڑی جوان معلوم ہوتی ہے، اللہ والوں کو بڑی بوڑھی اور بدصورت معلوم ہوتی ہے۔ وہ عورت نے اپنی بیٹی کو تڑپتا ہوا دیکھا خواب میں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی حضرت میری بیٹی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، کوئی اور وظیفہ دے دو، اللہ اسے نجات دے دے۔ حضرت نے فرمایا کہ صدقہ دے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس نے صدقہ دیا ہوگا، حضرت آرام کے لیے لیٹے، حضرت نے خواب میں جنت کو دیکھا، جنت کے قیمتی مناظر دیکھے، ایک عورت نے آ کے سلام کیا، حضرت نے سلام کا جواب دیا، اس نے کہا حضرت آپ میں کو جانتے ہو؟ حضرت نے فرمایا نا 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 میں تو تجھے نہیں جانتا۔ اس نے کہا کل کو جو میری ماں آئی تھی، کہا ہاں 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 تیری ماں تو یوں کہہ رہی تھی کہ تو سخت عذاب میں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سبز باغات میں ہے، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی حضرت میری ماں بالکل صحیح کہہ رہی تھی، میں اکیلی نہیں، ہم لوگ 70,000 لوگ 70,000 لوگ سخت عذاب میں گرفتار تھے۔ پھر کیا ہوا؟ کہ حضرت ایک اللہ کے ولی کا ہمارے قبرستان کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر درود شریف پڑھ کر ہم سب کو بخش دیا، تو اللہ نے ہم 70,000 کی مغفرت فرما دی، تو اللہ نے ہم 70,000 کی مغفرت فرما دی۔ میری دینی ماؤں بہنوں، درود شریف ایسا جامع عمل ہے، ایک بات آپ یہ طے کرو، روزانہ پابندی سے درود شریف پڑھیں گے۔ دوسرا عمل، روزانہ اللہ کا قرآن شریف کی تلاوت، انشاءاللہ عاملوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی، آپ کے گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ روزانہ ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن کھلنا چاہیے، ہم پڑھے، ہمارے بچے پڑھے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ تیسری بات میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام کرے۔ بہترین عورت کون سی؟ فرمایا جو نہ کسی مرد کو دیکھے۔ بہترین عورت کون سی؟ فرمایا اس طرح زندگی گزارے کہ کسی نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑ سکے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، پردے کا اہتمام۔ ہاں جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسے چھپایا جاتا ہے، سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے، ہیرے موتی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قیمتی ہو، آپ کو چاہیے آپ اپنے آپ کو چھپاؤ، نامحرموں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ جو لڑکیوں کی، جو میری بہنوں کی منگنی ہو چکی ہے، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں منگنی کے بعد ہونے والے شوہر سے فون پر بات کرنا حرام ہے۔ منگنی ہو گئی، اب اس کو دیکھنا، ایک بار دیکھ لیا، پسند کر لیا ہلکی نظر سے، اب دوبارہ نکاح ہونے تک اس کو دیکھنا، یہ حرام ہے۔ آج میاں بیوی کے جھگڑے، جس گھر میں چلے جاؤ میاں بیوی کے جھگڑے، ابتدا کیا ہے؟ کہ منگنی کے بعد فون پہ بات کی تھی۔ او میری بہنوں، پھر بہنیں یوں کہتی ہے اگر میں بات نہیں کروں گی تو میرا ہونے والا شوہر کہیں اور متوجہ ہو جائے گا۔ نا 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 نا، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوگی تو آپ اللہ کی نظر سے گرے گی۔ یاد رکھنا، شادی کے 2-3 مہینے کے بعد لڑائیاں اور پریشانیاں اور تکلیفیں شروع ہو جائے گی، پھر بچے سر میں درد کریں گے۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، نامحرموں سے بات نہ کرو، منگنی کے بعد ہونے والے شوہر سے بات نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو، بد نظری نہ کرو، تھوڑا سا صبر کرو، اپنے آپ پر کنٹرول کرو۔ ارے مولانا صاحب سامنے والے منگنی توڑ دیں گے، ارے اگرچہ توڑ دیں، یہ اللہ کے لیے آپ قربانی دے دو، اللہ آپ کا اور اچھا کرے گا، اللہ بہتر کرے گا، آپ کے یہاں نیک صالح اولاد آئے گی، اللہ آپ کو بہت اچھا شوہر دے گا، اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کرے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ہونے والے شوہر کے لیے اللہ کو ناراض کرنا اور شادی کے 2 مہینے کے بعد اپنی لائف کو برباد کرنا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا اور اللہ کی نظر سے گر جانا، نا یہ نادانی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں قبر میں نہیں جانا؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا حساب کتاب کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا اللہ کا دیدار نہیں کرنا ہے؟ تو ان آنکھوں سے اگر ہم نامحرموں کو دیکھیں گے
مجھے یہ تو بتاؤ ہم اپنے اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ او میری دینی ماؤں بہنوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ عنقریب میں اور آپ چلے جائیں گے، میں اور آپ چلے جائیں گے۔ اللہ کو راضی کر کے چلے جاؤ، اللہ سے صلح کر کے چلے جاؤ، دل کی تار اللہ سے جوڑ کر کے چلے جاؤ، اللہ کو منا کر کے چلے جاؤ، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھ کے چلے جاؤ، قرآن شریف کی تلاوت کر کے چلے جاؤ، اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے چلے جاؤ، اپنے شوہر کی خدمت کر کے جنت کو خرید کر کے چلے جاؤ، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو، اللہ کے غصے کے ساتھ نہ جاؤ، اللہ کو ناراض کر کے نہ جاؤ، بغیر کلمے کے نہ جاؤ، اللہ کو راضی کر کے جاؤ۔ بہت سے گھروں میں برتھ ڈے منائی جاتی ہے، کیا ہوا کہ سال ختم ہوا، اب کا کیک کاٹا جا رہا ہے۔ ارے کون سی خوشی کا کیک ہے؟ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، 1 سال آپ موت کے قریب ہو گئے، 1 سال آپ قبر کے قریب ہو گئے، اور آپ کو جو سال ملا تھا وہ سال آپ صحیح معنوں میں نیکیاں نہ کر سکے، اس سالوں میں دنیا بھر کے گناہ کیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی پڑھتے اور اپنے اللہ سے معافی مانگتے، لیکن افسوس صد افسوس، اس کے بجائے گھروں میں کیک کاٹا جا رہا ہے، برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی ہے، اور ہوٹلوں میں جا کر برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی ہے۔ نا 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 نا، یہ تو صلاۃ التوبہ پڑھنے کا وقت تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس دن ایک روزہ رکھ لیتی کہ اللہ میرا پورا سال غفلت میں گزر گیا، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، غیروں کے رسم و رواج سے بچو۔ ہمارے اسلام میں نہ رسم ہے نہ رواج ہے، رسم و رواج غیروں کے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو شریعت ہے، شریعت اللہ کا دین اور نبی کا طریقہ، ہمارے یہاں رسم و رواج نہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، بہت سے گھروں میں اینیورسری منائی جا رہی ہے، کیا ہوا کہ شادی کو 1 سال ہو گیا، ارے زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، آپ الحمدللہ پڑھتے کہ اللہ جی ہم دونوں میاں بیوی کا 1 سال بہت بہترین گزرا، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے، آپ ہم دونوں میاں بیوی میں محبت نصیب فرمائیے۔ یاد رکھنا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، آج ثاقب کی ایک بات یاد رکھو، آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف اور آپ کے لیے آپ کا شوہر ایک طرف۔ اگر پوری دنیا آپ سے ناراض ہے، آپ کا شوہر آپ سے خوش ہے، فکر کی بات نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا آپ سے خوش ہے اور آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے، اب مسئلہ ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنے بھی کانٹے ہونا اس کے اوپر سے چپل پہن کر گزر سکتے ہیں، لیکن چپل میں ہی کانٹا ہو تو پھر صحیح معنوں میں چل نہیں سکتے۔ اب کیا کریں؟ میاں بیوی میں آپس میں محبتیں ہو جائیں۔ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا ہو جائے، میرے بچے میرے فرما بردار ہو جائے، وہ عورت ایک کام کرے، جب بھی کھانا بنائے نا تو ہو سکے تو وضو کے ساتھ بنائے، اور کوئی بھی چیز سالن میں ڈالے، نمک ڈالے بسم اللہ، مرچ ڈالے بسم اللہ، مسالہ ڈالے بسم اللہ، چکن ڈالے بسم اللہ، مٹن ڈالے بسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب چمچ کو ہلائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر درود شریف پڑھتی رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچن میں آپ کا وقت گزرتا ہے نا، وہ قیامت تک دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اس وقت کو بھی وصول کرو، اللہ کے ذکر میں اس وقت کو گزارو۔ میں تو آپ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ کیا کرو، فرمایا ہو سکے تو مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان شروع کر دو 1 گھنٹے کا، آپ کچن میں کھانا بناتی رہو، جو بھی عورتیں کھانا بنا رہی ہے، بیان سن رہی ہے، دین کی باتیں اس کے کان میں پڑ رہی ہے، ایک طرف مٹن تیار ہو رہا ہے، دوسری طرف حضرت فاطمہ کے فاقے سن رہی ہے، دل اندر سے رو رہا ہے کہ اللہ کیا عورتوں نے قربانی دی تھی، ایمان بھی بنے گا، یقین بھی بنے گا، ورنہ بہت سی مرتبہ عورتیں غیبت کرتی کرتی کھانا بناتی ہے، پھر اس کی ظلمت کھانے کے اندر آتی ہے۔ ارے بیان سنتے سنتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا بنایا جائے۔
ارے عورت گھر کی صفائی میں 1.5-2 گھنٹے لگاتی ہے. اچھا کیوں گھر کی صفائی کرتی ہے؟ کہ اگر صفائی نہیں کروں گی میرا شوہر ناراض ہو جائے گا. او میری بہن، تیرا گھر گندا ہو تو تیرا شوہر ناراض ہوگا، اس کی تو تجھے فکر ہے. یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ اگر گندا ہوگا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تجھے اس کی کوئی فکر نہیں. میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے دل پر محنت کرو، اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھو، پاکی صافی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں، عیب نہ دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، عیب نہ دیکھیں. دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا اکرام کریں، احترام کریں، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں. اپنے مقدر پر خوش رہیں، اپنی قسمت پر خوش رہیں کہ اللہ نے یہ جوڑا جو ہمارا بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اسی پر خوش رہو. خوشحال زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ. میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں بچپن سے اسلامی لباس پہناؤ، شرٹ پینٹ نہ پہناؤ، جینس ٹی شرٹ نہ پہناؤ، ان کے انگریزی بال نہ کٹواؤ. اپنے بچوں کا بچپن سے یہ جذبہ بناؤ، انشاءاللہ میرا بچہ بڑا ہو کر اللہ کا ولی بنے گا. اپنے گھر میں پابندی سے فضائل اعمال کی تعلیم کرو. اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقتاً فوقتاً وقت لگاتے رہو. آپ کے شوہروں کو اللہ والوں کی صحبت میں اور اللہ کے راستے میں بھیجتے رہو. بس اب آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو نا کہ آپ کے گھر میں انقلاب آ جائے، آپ کے گھر والے آپ کے ہو جائے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائے، تو ثاقب کی ایک بات یاد رکھنا، غیبت سے گھر کے مسئلے حل نہیں ہوتے، غیبت سے گھر کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی، غیبتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. ایک عورت کو دیکھو، رات میں اس کی ماں کو فون کرتی ہے اور سسرال والوں کی غیبت کرتی ہے، تو کیا اس کے سسرال میں پریشانیاں دور ہو جائے گی یا بڑھ جائے گی؟ کیا تکلیف کو دور کرنا اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا اس کو پوچھو، تیرے امی کہتی ہے میری ماں نے 40 سال زندگی کے گزارے بے چینی میں، پریشانی میں، اس کی وجہ کہ میری ماں بھی ان کی امی کو سسرال والوں کی غیبت کرتی تھی. اب نانی بھی پریشان، ماں بھی پریشان، ان کی بیٹی بھی پریشان. اگر آپ بھی آپ کی بیٹی سے غیبتیں سنو گے تو آپ کی بیٹی بھی پریشان. غیبت سے مسئلے حل نہیں ہوتے. ارے آپ کو جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مصلی بچھاتے. شادی کے وقت ماں باپ نے مصلی دیا تھا، وہ اسی لیے تو دیا تھا کہ اس پر نماز پڑھی جاتی. ماں باپ نے جو قرآن دیا تھا وہ اسی لیے تو دیا تھا کہ اللہ کے قرآن کو کھول کر کے پڑھا جاتا. اگر آپ چاہتے ہو کہ سب آپ کے ہو جائے، آپ کا گھر ویل سیٹ ہو جائے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں، آپ کیا کرو؟ فرمایا کہ آپ جو ہے تہجد میں اٹھو. میری دینی ماؤں بہنوں، تہجد میں اٹھو، 4 بجے کا الارم رکھو، 2 منٹ وضو کی، 3 منٹ میں 2 رکعت نماز پڑھو، پھر 5 منٹ دعا کرو. 10 منٹ کے بعد آپ دوبارہ سو جاؤ. رات کی 10 منٹ اللہ کو دو، انقلاب آ جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی کے اندر بہار آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنے کی، اپنی شوہر کی خدمت کرنے کی اور اپنی بچوں کی تربیت کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک عورت نے اپنی ماں سے فون کیا، بیٹی نے کہا ماں میں بہت پریشان حال ہوں، میری ساس نے میری زندگی جو ہے نا وہ تنگ کر دی ہے، ایک کام کریں آپ ذرا کوئی عمل کر لیں، کوئی کام کر لیں، یہ میری ساس دنیا میں نہ رہے، اس سے میں پریشان ہو چکی ہوں، اس سے میں تنگ آ چکی ہوں. ماں نے کہا بیٹی فکر نہ کر. جب وہ بیٹی گھر گئی تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھ میری بیٹی، میں ہے نا ایک بہت بڑے اللہ والے کے پاس گئی تھی. اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں اللہ والے کے پاس گئی تھی تو میں نے تیری ساس کے بارے میں بات کی کہ تیری ساس جو ہے نا وہ تجھے پریشان کر رہی ہے اور میری بیٹی چاہتی ہے کہ اس کی ساس دنیا میں نہ رہے. تو انہوں نے مجھے ایک پاؤڈر دیا ہے، تو روزانہ کھانے میں وہ پاؤڈر کو ڈال دیا کر، انشاءاللہ 6 مہینے میں تیری ساس کا انتقال ہو جائے گا. تو روزانہ پاؤڈر کو کھانے میں ڈال دیا کر، 6 مہینے میں تیری ساس دنیا میں نہیں رہے گی. ابھی سب کو پتا ہے تیری ساس کے ساتھ لڑائی ہے، تو اگر تو ایک دم اس کو مار دے گی نا، کوشش کرے گی تو تو بدنام ہو جائے گی. آہستہ آہستہ یہ پوائزن اس کے اندر جائے گا
تو 6 مہینے میں وہ دنیا میں نہ رہے گی۔ اس نے کہا امی کوئی بات نہیں، لیکن بیٹی وہ بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا کہ 6 مہینے تک آپ کی بیٹی سے کہنا کہ اپنی ساس کے ساتھ محبت کریں، اکرام کریں، اسے امی امی کہیں، اور اس کو ایک بات یاد دلانا کہ تیری ساس جو ہے نا تجھے بڑی محبتوں کے ساتھ لائی ہے، اپنے بیٹے کو بڑی محبت سے بڑا کیا ہے، کل کو اٹھ کے تیرے بیٹے بھی ہوں گے اور تو بھی اپنی بہو کو لائے گی تو تو بھی اس سے اچھی امید رکھے گی۔ کم سے کم 6 مہینے ہیں، تو ماما کہا کر، میرے امی، امی جان، امی جی، ہر کام ان سے پوچھ کے کیا کر، کہیں بھی جائیں ان سے کہہ کے جایا کر، امی امی تو کہا کر، 6 مہینے میں تیری ساس تو نہیں رہے گی، 6 مہینے میں تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے امی امی کہنا شروع کیا، امی امی امی، امی جان، امی جان، امی جان، امی میں یہاں جا رہی ہوں، امی پہلے آپ کھا لو بعد میں کھاؤں گی، امی امی امی۔ اوہ 2 مہینے کے بعد روتی روتی اپنی ماں کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی امی ایک اپنے سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی ہے؟ ماں میری ساس بہت اچھی، میرے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتی، میرے شوہر کو میری تعریف کرتی ہے اور میری بڑی خیرخواہ ہے اور میرے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے اور میرے لیے کپڑے بنواتی ہے، میرے سے بہت خوش ہے۔ ماں بہت بڑی زندگی کی غلطی ہوئی، آپ وہ بزرگ سے کہیں اب کوئی ایسا پاؤڈر دے جس سے وہ پوائزن ختم ہو جائے، وہ زہر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ تو ماں نے کہا بیٹا میں کوئی بزرگ کے پاس نہیں گئی تھی، اور یہ تو میں نے تجھے شکر اور جیرے کا ایک پاؤڈر پیس دیا تھا، زیرہ اور شکر آتا ہے نا، اس کو پیس دیا تھا کہ تیری ساس کو ایسیڈیٹی بھی ہوگی تو دور ہو جائے گی، اس کو فائدہ ہی ہوگا۔ مجھے پتا تھا کہ غلطی تیری ہے، مجھے پتا تھا کہ غلطی تیری ہے، تو اسے امی امی نہیں کرتی، تو اس کی غیبت کرتی ہے، عیب بیان کرتی ہے۔ دیکھ 2 مہینے تو نے ماما کہا، کیسا گھر کا ماحول ہو گیا، تیرا شوہر بھی تیرا ہو گیا، ساس بھی تیری ہو گئی۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، اپنی بچیوں کو اچھی تربیت کر کے بھیجو، اور آپ لوگوں کے پاس تو بڑی صلاحیت ہے۔ اچھا ایک لطیفہ بھی سن لو، ایک چھوٹے بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ ماں میں اتنا بڑا کب ہو جاؤں گا کہ آپ کو پوچھے بغیر باہر جا سکوں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا چپ رہے، ابھی تک تو تیرا باپ بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ میرے کو پوچھے بغیر باہر جا سکے۔ بولے تیرا ابا بھی پوچھ کے جاتے ہیں، تو کہاں سے اتنا بڑا ہوگا؟ اور میں بھی تو نوساری سے کہہ کر ہی آیا ہوں، کہہ کر آیا گودرا جا رہا ہوں۔ تو مستورات کا رعب تو ہوتا ہے اپنا۔ ایک اور لطیفہ سن لو، ہمارے یہاں تو کھانے کی بھی ویرائٹیز بنتی رہتی ہیں ماشاءاللہ، سب اچھا اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ گزشتہ سال رمضان میں لاک ڈاؤن میں جب سب دکانیں بازار سب بند تھے تو اللہ پاک نے ہر سال رمضان سے اچھا کھلایا اور بتایا کہ دیکھ کھلانے والی ذات میری ہے، کھلانے والی ذات میری ہے۔ 80 روپے کی انگور 30 روپے کلو میں کھلائی، 30 روپے والا تربوز 15 روپے کلو میں کھلائے، اور اللہ اکبر 200 روپے والی کلو والی چکن 30 روپے کلو میں کھلائے، اور بتایا کہ بادشاہ میں ہوں، خالق میں ہوں، جن کے باپ نہیں ہے نا ان یتیموں کو بھی میں ہی کھلاتا ہوں، جو بیوہ ہے نا انہیں بھی میں ہی کھلاتا ہوں۔ تو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہمیں اب چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں۔ آپ نے مرغی تو دیکھی ہوگی، تو مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ایک بچے نے اپنی ماں سے کہا امی دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے نا اس کا نام ہوتا ہے، زید، عمر، بکر، اپنا نام نہیں ہوتا۔ ماں نے کہا نا نا نا، نام تو اپنا بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، انسان کے بچے کا پیدا ہونے کے بعد نام رکھتے ہیں، اور ہمارا بھی بیٹا بہت اچھا نام ہوتا ہے، ہمارا مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ امی مرنے کے بعد کون سا نام؟ تو وہی چکن ٹکا، چکن مسالہ، چکن بریانی، مرغ مسلم۔ تو ہمارا نام کب ہوتا ہے؟ کب مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ خیر میری دینی ماؤں بہنوں، یہ تھوڑا 1-2 لطیفے اس لیے سنائے تاکہ دعا بھی دے دوں، الحق اللہ سنکم، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، ہنستا رکھے۔ یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے اگر آپ عمل کر لوگی اور کوالٹی والی نمازیں پڑھ لوگی، درود شریف اور استغفار کا اہتمام کر لوگی، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اللہ
مستورات سے ایک گزارش یہ تھی کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی محنت کرتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہو، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہو، بہت سی مستورات بغیر محرم کے سفر کرتی ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ بغیر محرم کے سفر نہ کریں، اپنے محرم کے ساتھ۔ جب جماعت میں منع کیا، اتنا اونچا کام ہے دین کا، وہاں جب بغیر محرم کے سفر نہ کریں تو ویسے تو کہاں اجازت ہوگی؟ حج کے سفر میں بغیر محرم کے جانے کی اجازت نہیں، تو ویسے تو کہاں اجازت ہوگی؟ اور میری دینی ماؤں بہنوں، آپ جہاں بھی رہو نظروں کی حفاظت کرو، گناہوں سے بچتے رہو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو اور اپنی آخرت کو یاد کرتی رہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنی گردن کو جھکاؤ اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ اپنی گردن کو جھکاؤ، اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ جائے مولا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا راستہ دل بدل دے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اگر دعا میں اللہ کے سامنے رونا آ جائے تو اپنے آنسو بہا لینا، اللہ پاک کو بڑا رحیم اور بڑا کریم پاؤ گی، اور اگر رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل بنا لینا۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحم والا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، خیر عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار، خطاکار، سیاکار، مجرم اور پاپی ہے۔ اللہ دین کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں بہت گناہ کیے ہوئے ہیں۔ کریم اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ اتنی ساری مستورات آئی ہوئی ہے، یہ اتنی ساری مستورات آئی ہوئی ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ آپ کو منانے کے لیے آئی ہوئی ہے، یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اے اللہ ایک محبت کی نظر یہ مستورات پر ڈال دیجئے، اب مردوں پر بھی ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے، ہماری دل کی دنیا بدل دیجئے۔ رب ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے
کے قابل نہیں، لیکن اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ کریم اللہ معاف کر دیں۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا، آپ نے بہت اچھی حالت میں رکھا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو پریشان حال ہے، اے اللہ وہ ساس بہو پر کیا گزرتی ہوگی کہ ایک شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، وہ ساس پر کیا گزرتی ہوگی، وہ بہو پر کیا گزرتی ہوگی، نہ خسر رہے نہ اپنے شوہر رہے۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا۔ رب کریم وہ ایک لڑکی 14 سال کی، اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بھائی، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ بچے جب پوچھتے ہوں گے میری بہن ہماری اماں کہاں ہے، میری بہن ہماری اماں کہاں ہے، صبح اٹھ کر اگر پوچھتا ہوگا کوئی بھائی میری بہن میری اماں تو ہمیں دکھا کرتے تھے، ابو تو 3 سال سے نظر نہیں آتے، اماں تو دکھا کرتے تھے، اماں کہاں ہے، تو وہ بچوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ یتیموں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما۔ اللہ جی ایک یتیم بچہ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، سر نے کہا آئندہ کل 1500 روپے فیس لے آنا ورنہ تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا، اگر تو فیس نہ لایا تو آئندہ کل کا دن تیرا آخری دن ہوگا۔ وہ یتیم بچہ بیچارہ اپنی ماں کے پاس آیا اور امی سے کہا امی سر نے 1500 روپے منگوائے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں تو غریب عورت ہے اور میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس نے کہا اماں آئندہ کل مجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹا ایک کام کر، تو یونیفارم پہنے رکھ اور دفتر بھرا لے، دیکھ سامنے تیرے قبرستان ہے، تجھے تیرے ابو کی قبر کا تو پتا ہے، ابھی تک تیری فیس تیرے ابو بھرا کرتے تھے، جا تیرے ابو کی قبر پہ چلا جا اور ساری داستان سنا دے، تیرے ابو کی قبر پہ چلا جا ساری داستان سنا دے۔ وہ بچہ خوشحال اپنے باپ کو یاد کرتا کرتا، چھوٹا معصوم بچہ کھیلتا کھیلتا اچھلتا کودتا ہوا قبرستان کے گیٹ سے قبرستان کے اندر داخل ہوا، سوچنے لگا شاید میرے ابو میرے سے بات کریں گے، مجھے جواب دیں گے۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ دنیا سے جب کوئی چلا جائے پھر وہ اس طرح تقریباً بات نہیں کیا کرتا۔ وہ اپنے ابو کی قبر پر جا بیٹھا، کہنے لگا ابو میں اسکول جاتا ہوں نا تو اسکول سے میرے پاس فیس منگوائی ہے 1500 روپے، میں نے امی سے کہا تو امی کے پاس پیسے کوئی نہیں۔ امی کہنے لگی بیٹا تیری ماں غریب عورت ہے، ہر سال تیرے ابو فیس دیا کرتے تھے، جا تیرے ابو کے پاس چلا جا۔ ابو میں آپ کے پاس آیا ہوں، ابو 1500 روپے دے دو نا، ابو 1500 روپے دے دو نا ورنہ مجھے کل میرا سر نکال دے گا اسکول سے۔ جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا وہ نظریں نیچی کر کے اپنی گردن کو نیچی کر کے رونے لگا، تڑپنے لگا، بلبلانے لگا۔ اس چھوٹے بچے کو کیا پتا، لیکن میرے عزیزو بچہ تو چھوٹا تھا، نادان تھا، نہ سمجھ تھا۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، قریب میں ایک شخص کھڑے تھے، انہوں نے بچے سے کہا بیٹا نہ رو، بیٹا تو نہ رو، مجھے تیرے ابو نے بھیجا ہے، ایسے ہی دل بہلانے کے لیے کہہ دیا بیٹا مجھے تیرے ابو نے بھیجا ہے، بول کتنی فیس دینی ہے، تو کیوں دل چھوٹا کرتا ہے؟ اس نے کہا انکل 1500 روپے فیس دینی ہے ورنہ مجھے آئندہ کل اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ انہوں نے 1500 روپے اس کو نکال کر کے دیے۔ وہ بچہ ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ امی ابو نے پیسے دے دیے، امی ابو نے پیسے دے دیے۔ اللہ پاک ہماری پوری بچپنا ماں باپ نے فیس بھر دی، ہمیں تو احساس بھی نہیں، ہمیں تو پتا بھی نہیں۔ جو بیچارے یتیم حالات میں ہیں ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے، انہیں پتا چلتا ہے زندگی کیسے گزرتی ہے۔ اللہ غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما، اے اللہ مسکینوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہاں بھی عورتیں آئی ہوئی ہیں مستورات، سنائے 1000 سے زیادہ مستورات ہیں۔ رب کریم ان میں سے پتہ نہیں کس کی کیا پریشانی ہے، کس کی کیا تکلیف ہے اور کس کے دل کی کیا آرزویں ہیں۔ یہاں جو مرد حضرات ہیں ان میں سے بھی کس کو کیا تکلیف ہے اللہ ہمیں پتا نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں اللہ، آپ تو جانتے ہیں اللہ، آپ تو جانتے ہیں اللہ۔ سب کے دل کی باتیں سن لیجئے، سب کی پریشانی کو دور کر دیجئے، سب کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اپنی اپنی زبان میں دعا کر لیجئے، اپنی زبان میں دعا کر لیجئے، اپنے اللہ کو منا لیجئے۔
اللہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ گودرا کے کچھ نوجوان حضرات اور یہ یہاں پر مستورات کو اس طرح جمع کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش ہے کہ زندگیوں کے اندر مستورات کی زندگی میں دین آ جائے تاکہ ان کی برکت سے ان کے بچوں کی زندگی میں دین آ جائے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ کون کون محنت کرتا ہے اور کس نے کیا محنت کی ہے، ہر ایک کا نام آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ان کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما، ان کو بار بار حج اور عمرے کی مقبول حاضری نصیب فرما، ان کی اولاد میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ جتنی مستورات آئی ہوئی ہے ایک کو بھی محروم نہ فرما، ہر ایک کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہر ایک کو رابعہ بصریہ جیسی بنا۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اللہ جی آخری گزارش ہے ایک محبت کی نظر ہم پر ہو جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے۔ اللہ گودرا کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، جو ایمان والے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ہر فرد بشر ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما۔ اے اللہ جو عورت پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ساری عورتوں کے نصیبوں کو بلند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ جب دونوں دعائیں اوپر جائے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے بہت جلدی